أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق اللہ العظیم۔ ماقبل دروس میں آپ نے منافقین مشرکین کے سوال کو سنا تھا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو ہمارے 3 سوالوں کا جواب دو۔ پھر آخر میں آپ نے قرآن کی حقانیت کو، قرآن کی سچے ہونے کی دلیل کو سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کفار کے مطالبات کو بیان فرمائیں گے۔ پہلے پارے سے آپ سنتے آئے ہو کفار مشرکین منہ مانگا معجزہ مانگا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت ان منہ مانگے معجزوں کا ذکر فرمائیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے نا جی اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو پھر ہمارے منہ مانگے معجزے ہمیں دکھاؤ۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کی تائید اور تصدیق کے لیے بے شمار معجزات کو ظاہر فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائمی معجزے کا بھی آپ نے کل ذکر سنا، قبل میں آپ نے ذکر سنا۔ اللہ نے فرمایا قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے قرآن گھڑ کر لے آتا ہے، بنا کر لاتا ہے، تو تم سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ۔ ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن تو بنا کر لانا درکنار، آپ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایک چھوٹی صورت کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر لاؤ تو نہ لا سکے۔ آج اللہ کے پاک پیغمبر کو جب منافقین مشرکین نے کہا نا جی اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو پھر ہمارے منہ مانگے معجزے ہمیں دکھاؤ۔ کون سا معجزہ ہے؟ وقالو کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیرے لیے، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ بہا دیں ہمارے لیے من الارض، مکہ کی زمین کے اندر ینبوعا، چشمے۔ چونکہ مکے کی زمین پتھریلی تھی، پہاڑی تھی اس زمانے میں، اور صحرا تھے، پانی کی قلت تھی، تو کہنے لگے اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو پھر ہمارے اوپر سے یہ جو پانی کا عذاب ہے نا، قحط سالی ہے، اس کو آپ ختم کر دو جی۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہو، آپ کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں، اور ہمارے یہ پانی والی قلت کو آپ نے ختم کر دیا جی۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، اگر نہیں کر سکتے پھر کم از کم آپ اتنا تو کریں نا جی، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اگر پانی کے چشمے ہمارے لیے نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم آپ ایسے کریں نا جی، آپ اپنے اللہ سے مانگے کہ آپ سچے پیغمبر ہو، اللہ آپ کے لیے کھجوروں کے باغات بنا دے جی، انگوروں کے باغات بنا دے، پھر ان باغات کے درمیان کے اندر سے پانی کے نہریں جاری ہوں، تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ واقعی آپ سچے پیغمبر ہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے، ابھی تو یہ آپ کی حالت ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، آپ سیر ہو کر کھانا نہیں کھا سکتے ہو۔ اور احادیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی 2 دن 3 دن لگاتار مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ کبھی روٹی ہوتی تو ساتھ میں سالن نہیں ہوتا، کبھی سالن ہوتا تو روٹی نہ ہوتی، کبھی ستو کے ساتھ گزارا کر لیتے، کبھی کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، کبھی دودھ پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ مشرکین کہتے اپنی حالت تو یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں۔ کہنے لگے
آپ ہمارے لیے پانی اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم آپ اپنے لیے کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات تو اللہ سے مانگو نا۔ پھر کہنے لگے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا نا جی تو پھر آپ یوں کریں، او یکون لک بیت من زخرف، آپ اللہ کو کہو کہ اللہ آپ کو ایک سونے کا گھر دے جی، اس سونے کے گھر کا پورا گھر سونے سے بنا ہوا ہو، دروازے، کھڑکیاں، پلنگ اور اس کے اندر فرنیچر جتنا بھی ہو سونے کو جی، تاکہ ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں جو لوگ رہتے ہیں یا باہر سے کوئی بندہ اندر آئے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کا پیغمبر ہے جی، دور سے ممتاز نظر آئے جی۔ اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے تھے نا جی، اس مکان کے اوپر بھی بعد میں ابو طالب کا قبضہ تھا جی۔ ابو طالب کے بعد اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا قبضہ تھا، اس نے نہ اپنے بھائیوں کو وراثت کے طور پر تقسیم کیا نہ اپنی بہن کو جی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بھائی تھے۔ اس نے میراث بھی ان کو نہیں دی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا جی، اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے آبائی گھر کے اندر رہیں گے یا کسی اور جگہ پہ ٹھکانہ ڈالیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ ہمارے چچا زادوں نے ہمارے لیے کہاں چھوڑا ہے، ہم خیف بنی کنانہ میں رہیں گے جی، جہاں پر مشرکین ہمارے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے کہ کہتے تھے لا یناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح مت کرنا جی، لا یباعوہم، ان کے ساتھ بے شرع مت کرنا جی، انہوں نے ہمارا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا تھا، جہاں پر یہ بیٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے ہم وہاں پر رہیں گے، وہاں پر ہم جھنڈا لہرائیں گے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کا پاک پیغمبر جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ نے اسے آج وہ مقام اور شان عطا فرمائی ہے جس کے خلاف ہم کل پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ حضور کی حالت یہ تھی کہ اپنے لیے رہنے کا مکان نہیں تھا۔ بعد میں مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو چونکہ وہ مالدار تھی ان کے اپنے مکان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہتے تھے، تو کہنے لگے آپ واقعی میں اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو پھر آپ کے لیے ایک مکان ہو من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو پھر آپ اس طرح کرو جی، آپ آسمان میں چڑھو جی، ہم آپ کا آسمان پہ چڑھنا اس کو تصدیق نہیں کرتے، آپ چڑھیں، چڑھنے کے بعد وہاں جائیں، وہاں سے پھر ایک چٹھی، ایک لفافہ بطور نشانی کے لے کر آئیں اور ہم اس کو پڑھیں اور اس میں لکھو اللہ نے کہا ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سچا پیغمبر ہے، تم اس کی بات مانو، تو پھر ہم مان لیں گے یہ آپ کی۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یوں کریں او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ اللہ کو لے کر آئیں، اللہ کے ساتھ فرشتے آئیں، آگے اللہ کھڑا ہو، پیچھے فرشتے کھڑے ہوں، اور اللہ یہ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا ہے جی بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو، اور فرشتے اللہ کی تصدیق کریں کہ واقعی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے جی، سچ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جی اللہ کا پیغمبر ہے جی۔ اگر آپ سے یہ کام بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہ کریں او تسقط السماء کما زعمت علینا، پھر جن پتھروں سے آپ ہمیں ڈراتے ہو نا جی، آپ کہتے ہو آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو قوم لوط کے اوپر ہوا تھا، اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پھر آپ اس طرح کریں آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کریں۔ کتنا ضد اور ہٹ درمی تھی جی، کتنی ضد تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کو بار بار ستاتے تھے، کہنے لگے اگر سچے پیغمبر ہو پانی کی نہریں بہا دو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے لیے کھجوروں کے انگوروں کے باغات کر دو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے لیے مکان بنا لو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ آسمانوں میں چڑھو، وہاں سے ایک چٹھی لے کر آؤ جس میں اللہ یہ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہے جی پیغمبر ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس طرح کرو اللہ کو لے کر آؤ جی، اللہ کو بلاؤ، اللہ آئے ساتھ میں فرشتے آئیں اور تمہاری تصدیق کریں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرو جس سے آپ ہمیں کیا کرتے ہو جی ڈراتے ہو۔ ضد اور ہٹ درمی اتنی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کے بے شمار معجزات تھے جی، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کا معجزہ وہ تھا انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گئے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، اور یہ بھی معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، بے شمار بے بہا معجزات تھے، لیکن جس بندے کے اندر ضد ہو ہٹ درمی ہو تو اس کا تو کوئی علاج ہو نہیں سکتا جی۔ تو اللہ نے جواب دیا جی، آخر میں جواب دیا، فرمایا قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر
سبحان ربی، میرا رب پاک ہے جی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر نقص سے پاک ہے، میرا رب کمزوری سے پاک ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں اگر سچا پیغمبر ہوں تو یہ ساری چیزیں میری پاس ہونی چاہیے۔ کل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر اپنی زبان سے کہ کیا کہ حل کن تو نہیں ہوں میں اللہ بشر الرسولہ، مگر میں ایک انسان ہوں اور رسول ہوں۔ جس طرح عام انسان ہوتے ہیں میں بھی وہی انسان ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے مالا مال کیا، میں پیغمبر ہوں جی۔ جس طرح اور پیغمبر دنیا میں آئے تو میں بھی انہی جیسا پیغمبر ہوں۔ ان پیغمبروں کو اللہ نے یہ معجزات دکھانے کا اختیار نہیں دیا تو مجھے بھی اللہ نے نہیں دیا۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، میرا پاک پیغمبر کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ اختیارات نہیں ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی معجزہ دکھائے گی۔ معجزہ دکھانا اور کرامت کا دکھانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے جی۔ ہاتھ کیا ہوتا ہے جی؟ پیغمبر اور ولی کا ہوتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہے تو دکھاتا ہے، اگر نہ چاہے تو نہیں دکھاتا جی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ، میرا پاک پیغمبر لوگوں میں یہ اعلان کر زمینوں آسمانوں کے اندر جتنے بھی اختیارات ہیں یہ اس کے اندر چلانے والا کون ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، یہ میرے اختیارات میں نہیں ہے۔ میں نے تم کب کہا میں خدا ہوں جی؟ میں تمہیں پانی بھی دے سکتا ہوں، نہریں بھی دے سکتا ہوں، باغات بھی دے سکتا ہوں، سونے چاندی کے محلات بھی بنا کر دے سکتا ہوں۔ یہ کام تو اللہ کی ذات کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا کام کیا ہے جی؟ صرف واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، تمہیں اللہ کا احکامات اور اللہ کا دین پہنچانا ہے جی۔ میرے اختیارات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لک، کہا مشرکین نے، کفار نے، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا، آپ بہا دیں ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوعا چشمے، او تکون لکا یا یہ کہ ہو تیرے لیے، جنت باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعنب اور انگوروں کے، فتفجر الانہار پس آپ چلائیں نہروں کو، خلالہا ان کھجوروں کے باغات اور انگوروں کے باغات میں، تفجیرہ چلانا، او تسقط السماء یا آپ گرائیں آسمان کو، کما زعمتا جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں، علینا ہماری اوپر، کسفن ٹکڑے کر کے، او تأتی باللہ یا لے آئیں اللہ کو، والملائکت اور فرشتوں کو، قبیلا سامنے ہمیں آ کر اللہ بتائے، او یکون لکا یا یہ کہ ہو تیرے لیے، بیتن ایک گھر، من زخرف سونے کا، او ترقا فی السماء یا آپ چڑھیں ہمارے سامنے آسمان میں، ولن نؤمن اور ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے، لرقی کا آپ کے چڑھنے کی، حتی تنزل علینا یہاں تک کہ آپ اتار لیں ہمارے اوپر، کتاباً ایک رسید، ایک چٹھی، نقرأ جس کو ہم پڑھیں، جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، حل کنتو نہیں ہوں میں، الا مگر، بشرن بشر انسان، رسولاً رسول۔